اس جگہ پہ پنجاب کے بارڈر پہ سیالکوٹ میں رہنے والے، پھر سندھ کے اندر اندرون سندھ میں سیون شریف میں آنا، یہ صرف نسبت کی بات ہے. ہماری نسبت ہے موری شریف سے، ہماری نسبت ہے اپنے مرشد سے، اور ہمارے مرشد یہاں آتے رہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ نسبت کی بات ہے. جب نسبت کام کر جائے نا تو بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ہم کیوں یہ آتے ہیں جہاں پہ ذکر ہوتا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو جہاں پہ آتا ہے جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ اسے بخش دیتا ہے، اللہ اس کو گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اللہ کرنے والے، رب رب کرنے والے خود بھی بخشے جاتے ہیں، اور جو ان کے پاس آتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے. پھر جہاں پہ رب رب ہوتی ہے، جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ نہیں رہتی، وہ جنت بن جاتی ہے. جب تک وہاں پہ ذکر ہوتا رہتا ہے، جب تک محفل سجی رہتی ہے، وہ جنت کی کیاری ہوتی ہے، وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں. تو گرامی قدر حضرات، آپ نے سنا ہوگا وہ 100 آدمی کا قاتل جس نے پہلے 99 قتل کیے ہوئے تھے اور نکلا وہ توبہ کی نیت سے. کسی سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری کو توبہ کا ثواب ہے؟ جس سے پوچھا وہ وسیلے کا قائل نہیں تھا، وہ نسبت والا نہیں تھا. وہ کہنے لگا نا تو نے 99 قتل کیے ہیں، ایک ہی معافی نہیں ہے، تو نے 99 کر دیے ہیں، جلدی نکل جائے یہاں سے، کہیں تیری وجہ سے ہم پہ بھی عذاب نہ آ جائے. اس نے کہا اچھا اگر میری معافی نہیں ہے تو جس نے مجھے ناامید کیا ہے میں اس کا بھی کام تمام کر کے گنتی پوری نہ کر دوں. اس نے اس سے بھی قتل کر دیا. 100 کا قاتل ہوا. کچھ عرصہ گزرا، پھر خیال آیا جب میں نکلا تو ایک سے پوچھا، دوسرے سے تو میں نے پوچھا ہی نہیں، کسی اور کے پاس تو میں گیا ہی نہیں، مجھے کسی اور سے بھی پوچھنا چاہیے. پھر نکلا گھر سے، جا کر کسی سے پوچھا میں نے 100 قتل کیے ہیں، 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے کوئی معافی کا ذریعہ ہے؟ میں اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں. میرے لیے کوئی ذریعہ ہے، کوئی وسیلہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ جس سے پوچھا وہ نسبت والا تھا، وہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والا تھا، وہ کسی کا مرید تھا، اس کے دل میں کوئی بسا ہوا تھا. وہ کہنے لگا جیسے آج ہمارے دلوں کے اندر خواجہ بسا ہوا ہے، آج ہمارے دلوں میں لال شہباز قلندر بسے ہوئے ہیں، آج ہمارے دلوں میں ہمارے مرشد بسے ہوئے ہیں، اس کے دل میں بھی کوئی بسا ہوا تھا. کہنے لگا گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، وہاں چلا جائے، ایک بستی ہے، وہاں پہ ایک بستی ہے، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہ رب رب کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. جا کر ان کے پاس چلا جا، ان کے ساتھ جا کے ذکر بھی کر اور ان سے دعا کرا دینا. اگر انہوں نے تیرے حق میں دعا کر دی تو تو بخشا جائے گا، تجھے معافی مل جائے گی. گرامی قدر حضرات، ابھی وہ گھر سے نکلا، بڑے اختصار سے کرتا ہوں، وقت کی کمی ہے. ابھی گھر سے نکلا، تھوڑا سا سفر طے کیا، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے. جب روح قبض ہو جاتی ہے تو دوزخ والے بھی آتے ہیں کہ یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، یہ 100 آدمی کو قتل کرنے والا ہے، لہٰذا یہ دوزخی ہے، یہ عذاب کا مستحق ہے. لیکن جنت والے بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نکلا نیک نیت سے تھا، یہ نیت توبہ کی کر کے نکلا تھا، یہ اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا، یہ رب کے بندوں کے پاس جا رہا تھا، یہ رب سے معافی مانگنے جا رہا تھا، یہ نیت صاف لے کے نکلا تھا. جب اللہ تعالیٰ تو نیت پہ ثواب دیتا ہے، اللہ نے تو اس کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا یہ جنتی ہے. جھگڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار میں فیصلہ جاتا ہے. میرا رب فرماتا ہے زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے، اللہ والوں سے دور ہے، پھر دوزخ میں لے جاؤ، اور اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے، اپنے گھر سے سفر اس نے زیادہ کر لیا ہے، پھر اسے جنت میں لے جاؤ. ابھی سفر تو تھوڑا ہی طے کیا تھا، جب پیمائش ہونے لگی اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اللہ والوں کی بستی کی طرف سے سگڑ جا اور اس کے گھر کی طرف پھیل جا. میرا بندہ ہے،
مجھ سے صلح کرنے جا رہا تھا، فرشتوں کو کیا پتا میری تو صلح ہو چکی ہے، میری تو صلح ہو چکی ہے۔ جب پیدائش ہوئی تو وہ گھر سے دور پایا گیا، اللہ والوں کی بستی کے قریب پایا گیا، اس کے لیے بخشش کا ذرا پروانہ مل گیا۔ میرے دوستو، ہم ایسے نہیں آتے جہاں پہ اللہ ہوتا ہے، رب کا ذکر ہوتا ہے، ایسے نہیں ہمیں یہ مرشد کی نسبت کھینچ کے لے آتی ہے۔ کوئی دور سے، کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی سیالکوٹ سے آیا ہے، کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی فیصل آباد سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، لیکن سب یہاں پہ آ کر ایک گلدستہ خواجہ محمد معصوم کے گلدستے کے اندر آ کر ایک گلدستہ بن گیا ہے۔ یہ سفید موتیے کے پھول بن گئے ہیں، یہ موتیے کا گلدستہ بن چکا ہے، یہ خواجہ کی نسبت سے بنا ہے، اور خواجہ کی نسبت سے ہمیں حضرت لال شہباز قلندر کی نسبت بھی نصیب ہوئی۔ تو گرامی کل حضرات، ہم اپنے مرشد کے سائے میں ہیں، یہ دعا کریں یہ مرشد ہمارے اوپر سایہ رکھے، اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرشدوں کو اللہ کریم ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ یہ دیکھیں، پیر طریقت حضرت پیر خالد محمود صاحب بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کی طبیعت بتا رہی ہے، لیکن جب ذکر ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے جوان ہو گئے، ذکر سنتے ہیں تو جوان ہو، اپنے مرشد کا نام سنتے ہیں تو جوان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھی مرشد الحمدللہ کمر کا آپریشن کرایا ہوا ہے، جو کمر کا آپریشن کروا لیتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں بیڈ سے نہیں تُونے اٹھنا، تُونے بیڈ ریسٹ کرنی ہے، لیکن میرے مرشد کامل جس دن پنڈی سی ایم ایس سے آپریشن کرا کے گھر پہنچے، آتے ہی ذکر کی محفل کی، ایک دن میں ریسٹ نہیں کی، آتے ہی ادھر گاڑی سے نیچے اترے، اندر تشریف لائے، سنگی آئے ہوئے تھے، سب کہہ رہے تھے حضرت آرام کریں گے، آپ نے فرمایا اب آگے ہو تو پھر میرے رب کا ذکر کر لو، آگے ہو تو اللہ کا ذکر کر لو۔ اس دن سے لے کر آج تک پاکستان کا کریا گھر گھر جہاں کو بلاتا ہے، بے روز چلے جاتے ہیں، گاڑی بھی اپنی لے کے جاتے ہیں، پیٹرول بھی اپنا لگواتے ہیں۔ تمنا کیا ہے کہ مرشد کا مشن چلتا رہے، مرشد کا مشن زندہ رہے، مرشد کا کام ہوتا رہے، لیکن یاد رکھے جو اللہ والے کر جاتے ہیں وہ کام کبھی رکتے نہیں ہیں، وہ کام چلتے رہتے ہیں، اللہ والوں کا نام بھی زندہ رہتا ہے، اللہ والوں کا کام بھی زندہ رہتا ہے، اللہ والوں کا نام بھی زندہ، کام بھی زندہ۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ توفیق دے دے کہ ہم بھی ایسا کام کر جائیں، جانے کے بعد کام بھی زندہ رہے، نام بھی زندہ رہے، لیکن یہ صرف نسبت سے ہوگا، بغیر نسبت کے کوئی مقام نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں تا یاد ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا